نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیر الرسول کا خون جن کے اندر ہے، خیر الرسول کا خون جن کے اندر ہے، آپ کا خون نکلے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے، میرا خون نکلے تو میرا وضو ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا آپ کا خون ہے ناپاک، قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے وہ، بلکہ خون تو قرآن کی نص سے حرام ہے نا؟ سورۃ المائدہ اٹھا کر کے آپ پڑھیں، جن 4 چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے، قرآن کی نص نے، اس میں سے کیا ہے؟ دم، خون حرام ہے، اس کو پی نہیں سکتے، حرام ہے، کھا نہیں سکتے، نہ خود کا نہ دوسرے کا، ایسا حرام، نکلے تو وضو توڑ دے، ایسا حرام۔ لیکن خیر الرسول کا خون، خیر الرسول کا جو حسنین کے اندر ہے، علی کے اندر ہے، آپ کہیں گے آپ علی کو یہاں کون سے لائے، علی کے اندر کیسے خون ہے؟ آئیے ذرا مطلع القمرین جو امام اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں میرے امام نے حدیث نقل کی، اللہ کے رسول نے فرمایا سب لوگ الگ الگ درختوں سے ہے، الگ الگ شاخوں سے ہے، آقا فرماتے میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے، میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنی کا نام ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، وہی خون ہے، وہی خون ہے، علی میں بھی وہی خون ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دادا اور علی مرتضیٰ کے دادا ایک ہی عبد المطلب، خون اصل وہی ہے، اصل نسل صفا۔ یہ میرے امام نے جو ہے وہ مولائے کائنات کے لیے بیان کیا، اللہ اکبر، خون ایک ہی علی مرتضیٰ رسول اللہ میں، اور وہی خون سیدہ فاطمہ میں، اور پھر وہ دونوں کے ذریعے سے حسنین کریمین سیدہ زینب، ابھی ذکر حسنین کریمین کا ہوتا ہے، کل وقت رہا تو سیدہ پاک کا بھی، سیدہ زینب کا بھی ذکر کر لیں گے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کے نام لو تو بلائیں ٹلتی ہے، میں نے کہا اصحاب کہف وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی چند جوان تھے جو اپنا ایمان بچانے گئے تھے، اپنا ایمان بچانے گئے، غار میں چھپ کے سو گئے، ان کا نام لینے سے بلائیں ٹلتی ہے۔ یہ امتی نہیں ہے صرف یہ، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں، وہ تو صرف جناب عیسیٰ کے امتی تھے شان والے، لیکن یہ تو امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اور وہ صرف اپنا ایمان بچانے گئے، چھپ کے سو گئے۔ حسین اپنا نہیں، قیامت تک کے ہر مومن کا ایمان بچانے گئے، اور وہ چھپ کے نہیں سوئے بلکہ میدان کربلا کے جنگل کو قیامت تک کے لیے رشک جنت بنا دیا۔ کہاں اپنا ایمان بچانے والے اور کہاں پوری امت کی کشتی کو ترانے والے۔ تو ان کا نام لینے سے بلائیں ٹلتی ہو تو ان کا نام لینے سے بلائیں کب رہنے والی ہیں؟ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، رسول اللہ کے خون سے ان کا خمیر ہے، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ خون رسول اللہ کا خون ہے، حضور کا خون ہے کسی میں ہمت جو اپنے خون کے بارے میں ہم نے باتیں کی کوئی کہہ سکتا ہے؟ حضور کا خون پاک، رسول پاک، رسول کا خون پاک، اس لیے ہم کہتے پنجتن پاک، اللہ نے ان کو پاک کیا۔ اور وہ خون کیسا ہے؟ ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا، کٹورے میں خون نکال کر کے رکھوایا۔ ایک صحابی آئے، ان سے کہا حذیفہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ حذیفہ صحابی تھے، لے گئے، ادھر ادھر دیکھا، سوچا آج نہیں کل تو پڑے گا۔ یہاں پہلے مسجد نہیں تھی، ابھی ہے نا؟
پہلے بستی نہیں تھی، ابھی ہے، کل کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں بستی رہے گی؟ کوئی گارنٹی؟ تو آج کہیں ڈال دوں، کل کسی کا پیر پڑ جائے، صحابی کی عقیدت تھی، پی لیا، آ کے اللہ کے رسول سے کہا حضور ایسی جگہ ڈالا ہے قیامت تک کسی کا پیر ہی نہیں پڑنا۔ سرکار نے فرمایا شاید تو پی گیا، جی یا رسول اللہ پی گیا۔ حضور نے نہیں کہا توبہ کر، حرام کام کیا، خون پینا تو حرام ہے، نہیں، فرمایا تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جس کے پیٹ میں ایک کٹورا جائے، توجہ کریں، جس کے پیٹ میں کٹورا جائے اس پر جہنم حرام ہو جائے۔ اچھا جہنم حرام ہوگی کس سے؟ کیا کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ بھئی جہنم میں کون نہیں جائے گا؟ جو غلطی سے بچے گا، یہی تو مانا ہوا۔ دوسری چیز، حذیفہ کوئی مومن رہے یا نہ رہے لیکن تو مومن رہے گا۔ بھئی جہنم حرام ہونے کا مطلب تو یہ نکل رہا ہے نا کہ مومن رہے گا تب جنت میں جائے گا، غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ایک کٹورا خون چلا گیا پیٹ میں، ان سب چیزوں سے حذیفہ تو محفوظ رہے گا۔ جس کے پیٹ میں کٹورا جائے اس کی حفاظتوں کا یہ انتظام کیا جاتا ہے، اور جس میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے، ان کی حفاظتوں کے اہتمام کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر تاجدار کربلا، ذکر شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کٹورے پیے کیونکہ نبی کا خون آ گیا ہے پیٹ میں، صرف پیٹ میں آ گیا، اس کی شان یہ ہو گئی کہ تجھ پہ جہنم حرام ہو گئی۔ اور ادھر مکمل، صرف مکمل نہیں، خون تو ہے ہی۔ سیاہ کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں حسن اور حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ زید بن ارقم کی حدیث اٹھائیں کہ رسول اللہ کے مشابہ تھے امام حسین، امام حسن تو بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حالانکہ ایک مقام پر یہ بھی حدیث آئی ہے سر سے سینے تک امام حسن مشابہ تھے، اور سینے سے پیر تک امام حسین مشابہ تھے۔ اور میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اب یہ بنتے کیسے ہیں؟ تھوڑا سا حیا کے پردے میں اس طرف جاتے ہیں، یہ بنتے کیسے؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ فاطمہ جیسی ماں ہو، سیدہ طیبہ، ہم تو یوں بھی روا روی میں نام لینا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے نام آئے القاب کے ساتھ آئے، آداب کے ساتھ آئے، لیکن تقریر میں بار بار لیتے ہیں، اس لیے ہر مرتبہ یہ تسلسل نہیں باقی رہ سکتا، لیکن پوری محفل میں ایک بار تو القابات کے ساتھ لے لیا جائے۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، ام ابیہا، ام الحسنین، عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت، یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے؟ اس پہ دھیان دے، تو تمام، یہ حدیث بھی صحیح کی ہے، صحیح ستہ میں ہے۔ اتنی کثرت سے یہ حدیث لکھنے والوں نے لکھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی، امام قسطلانی نے لکھی، اسی طریقے سے سید محمد بلگرامی نے لکھی، اسی طریقے سے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کئی رسائل میں لکھا، ارات الادب کے اندر آپ نے لکھا، اس طریقے سے اور بھی۔ کیا سیدہ سے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ توجہ کیجئے کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو۔ سیدہ تھی، کوئی بول سکتا ہے وہ کوئی دم مار سکتا ہے؟
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کوئی تو اونچی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا. یہ سیدہ بابا سے پیار کرتی تھی، پلٹ کر پوچھ لیا، ادب سے ہی پوچھا، بابا آپ کہتے ہیں میں تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہوں، اس پہ خوش نہیں؟ سردار تو مریم بھی ہے، عیسیٰ کی امی بھی تو عورتوں کی سردار ہے. آپ ہی نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میری شہزادی مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تو ہر دور کی عورتوں کی سردار. حسین جس ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں ایسی ہے، اگر ان کی شان بیان ہو تو کیا بیان ہو. بلکہ ایک بات اور سنیں، آپ نے تو اس کو بار بار سنی ہوگی لیکن عنوان کی مناسبت سے سنیں. حسین جس ماں کی گود سے پیدا ہوتے ہیں اس ماں کی شان یہ ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کانپتے ہوں. یہی ہے حدیث ہے تواتر کے ساتھ، سب کانپتے ہوں گے، نفسی نفسی سب کی زبانوں پہ. وہاں ہوگا کسی کا کچھ؟ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے دوست ہیں وہ سب دشمن ہو جائیں گے. قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے. حدیث میں آیا ہے تمام نبیوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. یا تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلط مطلب مت لے جانا، صرف فضیلت جو ہے وہ فضائل کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے. نبی مختار کل ہیں، جس کو تو چاہے عطا کر دیں، مفہوم مخالف مراد مت لینا. اس دن کیا ہے، سب کی زبان پہ نفسی نفسی. کوئی کس کا بیٹا ہے؟ اولاد یعقوب ہے، بنی اسرائیل ہے، سب تھر تھر کانپ رہے. وہ بنی اسرائیل وہ تو جہنم میں بھی جا رہے ہوں گے، ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں جگہ جگہ. وہ بھی اولاد پیغمبر ہے، توجہ کرنا، اولاد نبی ہے، وہ بھی اولاد یعقوب ہے. بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کبھی یہودی کہتے، کبھی نصرانی کہتے، کبھی کچھ کہتے، وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بچو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا. یعنی وہاں کسی کی کچھ چلنے ولنے والی نہیں ہے. جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں لوگ دیکھیں گے کہ حسنین کی امی کا مرتبہ کیا ہے. لوگ اس پر اندازہ کریں. یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں ابن حجر کی مشہور کتاب الصواعق المحرقہ سے، اور بڑی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہت سی کتابوں میں، لیکن جس کو حوالے تک پہنچنا ہے میں نے ایک کتاب کا نام لیا، گھر جا کر کے دیکھنا. اور حوالے آپ کو، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ حدیث آپ ڈال دیں تو آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے. حوالہ تلاش کرنا بہت آسان ہے. جب سب کی وہاں کسی کی کچھ چلتی نہیں ہوگی تو حسنین پاک کی امی پل صراط سے گزرے گی. اور جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو کیسے گزریں گے پتہ ہے؟ حدیث پاک میں آگے کوئی کٹ کے گرے گا اندر. وہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کٹ کٹ کے گریں گے. نمازیوں کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے، روزے داروں کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے. اس دن جس سے رب راضی ہے بس اسی کا بیڑا پار ہے. کوئی اپنے عمل پہ نہ اترائے، اس لیے کہ پل صراط کا معاملہ ہے، پل صراط کی بات ہے. اس لیے کہ یہاں شاعری کرنا آسان ہے، لیکن وہاں گزریں گے تب پتہ چلے گا کہ حالت کیا ہوگی، حیثیت کیا ہوگی. کوئی گھٹنوں کے بل اور ہاتھ کے بل چلے گا، کوئی اپنے آپ کو مانڈیوں کے بل گھسیٹتا ہوگا. پل صراط کے بارے میں حدیث اٹھا کے دیکھیں. حشر نشر کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے 2-3 کتابیں ایک ساتھ لکھی ہے، اس کی طرف آپ رجوع کریں تو پتہ چلے گا. پل صراط کا ذکر آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے پانی پیتے پانی ہو رہے ہوں گے، لیکن ایک ہی خاتون ہے، بس ایک ہی خاتون ہے، ایک خاتون. جب وہ پل صراط سے گزرے گی اور وہ ہے حسنین پاک کی امی، رسول اللہ کی شہزادی، جب وہ گزرے گی اکیلے نہیں گزرے گی. پہلی بات تو 70,000 حوریں ان کو اپنے جھرمٹ میں گھیرے ہوئے ہوگی. آپ کس حسین کو جانتے ہیں اور آپ کس حسین کی بات کرتے ہیں؟ وہ ان کو تو پانی نہیں ملا تھا، پانی کو
तरस रहे थे। मैंने कहा वल्लाह अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो हुसैन पाक का बच्चा बच्चा जहां ठोकर मारता वहीं से पानी के चश्मे जारी हो जाता। और वो हुसैन जिसका किसी ने साथ नहीं दिया, बेचारा बेकस और बेबस मर गया। मैंने कहा जिन्नात का सरदार उठा के हदीस से देखो, तुमने ताज्जुब किया है। जिन्नात का सरदार पूरा लश्कर लेकर के आया, कहा मौला हुक्म है तो अभी इनको चुटकियों में पीस दे। हुसैन ने कहा मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, यहाँ करामत दिखाने नहीं, यहाँ नबी के खून की असलियत दिखाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला। जिन्नात के सरदारों का नहीं, लोग कहते हैं कोई मदद को नहीं आया कोई। मैंने कहा बुलाया नहीं, बुलाया नहीं, बुलाया नहीं। लोग कहते हैं करबला में कोई नहीं आया। मैंने कहा कोई दिन करबला खाली हो तो बता। जब बुलाया नहीं था, बुलाया नहीं, कोई नहीं आया, आज बुला रहे हैं तो लाखों लाख की भीड़ लगी हुई है ना। जिसको चाहा, जिसको चाहा। अब मुझे तो चूंकि सुन्नी हूं ना, मैं तो कहता हूं कि हुसैन पाक के बुलाने की तो बात करता है। मेरे गौस ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो 11वें नंबर के बेटे हैं, उन्होंने अपना पैर उन लोगों की गर्दन पे रखने के लिए बुलाया। कदम हाजी अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, कहा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जमाने के सारे वली आ गए, फरिश्ते आ गए, पूरा उफक भर गया, जगह नहीं रही। अरे गर्दन झुकाने के लिए बेटा बुलाए तो इतने आते हैं, अगर गर्दन कटाने के लिए दादा बुलाता तो कितने तशरीफ लाते। वहां लड़ना ही नहीं था, वरना एक जवान ही काफी था। अल्लाह अकबर। तो बात दूर निकलती, मैं बात समेटू चूंकि वक्त पे गुफ्तगू खत्म करना है। अगर आप अल्लाह तौफीक दे तो कल भी आप तशरीफ लाएंगे। मैं कल करबला का जिक्र अल्लाह ने चाहा तो उसकी तौफीक से करूंगा, बल्कि बाद करबला को आपके सामने कुछ पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। अर्ज ये कर रहा था कि हुसैन पाक की अम्मी 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसरात से गुजरेगी और किस शान से गुजरेगी। अर्श के नीचे से निदा की करने वाला निदा करेगा। अच्छा हदीस में नहीं बताया गया कि बोलेगा कौन, हदीस में नहीं बताया गया। अर्श के नीचे से आवाज आएगी, कौन बोलेगा ये सूफिया ने बयान किया है, लेकिन मैं अभी नहीं बयान करूंगा। आका फरमाते अर्श के नीचे से एक सदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखों को बंद कर लो। फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही है, पूरा महशर हसनैन की मां के नाम पे अपनी गर्दन को झुकाएगा। तब सैयदा फातिमा बिजली की तरह पुलसरात से गुजर जाए। ये खानदान नबूवत है, ये रसूलुल्लाह का खान। हमारा कितना नसीबा बुलंद है कि अल्लाह ने हमारे हाथ में अहले बैत का दामन अता। जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। और उस पर दोहरा शुक्र ये है कि अहले बैत का दामन सिर्फ नहीं, एक हाथ में अहले बैत रसूल का दामन है तो दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की तो अल्लाह अकबर। सैयदा ऐसी, और क्या उनकी शान बयान करूं, इसी पे रुकता हूं। बाबा ऐसा, आका फरमाते मेरा अली सबसे पहले हौज़े कौसर पर आकर
اپنی اولاد کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرے گا. اسی لیے میرے امام نے کہا ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. مولا علی حوض کوثر پر لوگوں کو جام پلا رہے ہوں گے. اور علی پاک کی شان کیا ہے ذرا وہ بھی سنیں. اور اس حدیث کو کون بیان کر رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کی صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں. صدیق اکبر بیان کرتے ہیں تو جلنے والے جلتے ہیں. علی پاک کی شان صدیق بیان کرتے ہیں اور صدیق کی شان علی مرتضیٰ بیان کرتے ہیں. ہم نے جب سے کتابوں میں پڑھا کہ علی کی شان صدیق، صدیق کی شان علی، تو ہم نے کہا نہ ان کو چھوڑیں گے نہ ان کو چھوڑیں گے، دونوں کی سنت پہ عمل کریں گے. ہم لوگ کانے نہیں ہیں، کانے نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی، ایک اہل بیت اور ایک اصحاب مصطفیٰ. الحمدللہ نصیب والے ہیں. صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. سرکار علی پاک نے پوچھا ابوبکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ حضور نے مجھے بتایا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے پلسرات سے صحیح سلامت وہی گزرے گا. پلسرات سے گزرنا ہے، علی کے بچوں سے مت جھگڑا کیا کرو. شربت نہیں بنا سکتے مت جھگڑو، نیاز نہیں تقسیم کر سکتے مت جھگڑو. کیوں منع کرتے ہو؟ اب جب آپ اپنے اجتماع میں کہتے ہو کہ کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے، تو کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملی، مومنوں کو اگر نام حسین پہ شربت کوئی پلا دے. کتے میں اور مومن میں فرق ہے کہ نہیں؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ذرا سوچو تو صحیح. لوگ کیوں منع کرتے؟ نہیں کیا کریں منع. ہاں اگر آپ کو اپنی جیب کی پڑی آپ نہ کریں، یہ نصیب کی بات ہے. یہ نصیب کی بات ہے. کسی کے پیسے سے شراب پی جاتی ہے، کسی کے پیسے کے شربت امام حسین کے نام پہ پی جاتی. نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے. اللہ نے جس کا جو نصیب رکھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا مولائے کائنات صدیق اکبر نے مسکرایا، پوچھا مجھے حضور نے بتایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہ پلسرات سے گزرے گا. ہاں اس لیے نعرہ حیدری پر منہ چھوٹا مت کیا کرو. یہ نعرہ حیدری لگائے تو رافضی ہو گیا. نہیں، اہل بیت کی محبت رافضی نہیں بناتی، صحابہ کی گستاخی رافضی بناتی. اگر صحابہ کے احترام کے ساتھ محبت اہل بیت ہے، اسی کا نام تو سنیت ہے. ہاں لیکن نعرہ حیدری کے ساتھ صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ بھی لگا دیا کرو، ہاں تاکہ دونوں محبتیں ادا ہو جائے.